امید ہے کہ آپ تمام لوگ عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو سبھا ہے یا اجلاس ہے، کوئی تقریر مقصد نہیں ہے۔ آپ کو قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ بتانا نہیں ہے، نہ ہی یہ سیاسی منچ ہے، بلکہ جس طرح سے مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرتے ہیں، مرنے کی تیاری کیا کرتے ہیں؟ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرے۔ نماز سے قبل آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آپ کو جو بلایا گیا ہے، آپ کو جو یہاں پہ بیٹھایا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد چھپا ہے۔ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، چونکہ ہماری ایک طویل لڑائی ہوگی، ایک لمبی لڑائی ہم لوگ لڑنے والے ہیں۔ یہ کان کھول کر سن لیں، جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے ملک کی آزادی کی خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آپ کو بھی اسی طرح ایک مسلسل لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہماری لڑائی بم، گولی، بارود کی لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ دستور ہند میں رہ کر دستور کی حفاظت کرتے ہوئے ملک عزیز کو بچانے کے لیے ہوگا اور شریعت محمدی کے لیے بچانا ہوگا۔ کیا آپ تمام لوگ راضی ہیں، اس بات کے لیے متفق ہیں؟ اگر آپ ہمارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں اپنے شریعت کو بچانے کے لیے، وقف امینڈمنٹ بل 2024 جو آئی ہے اس کے خلاف ہم آج سے عہد کریں، ہم ہر چیز کی تو قربانی دے سکتے ہیں لیکن وقف کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے یہاں 2 خواتین موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاش آج ہمارے درمیان حشمت جمیل ہوتی، جنہوں نے NRCCA کے معاملے میں وہ پہلی کولکتہ کی خاتون تھی اور ہندوستان کی دوسری خاتون تھی۔ ایک شاہین باغ دلی میں ہوا اور دوسرا شاہین باغ حشمت جمیل نے پار سرکس میدان کو بنایا۔ لیکن الحمدللہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ نے میری عزت کو، میری وقار کو داؤں پہ لگانے سے بچایا، NRCCA کے معاملے میں سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اسی طرح سے 27 تاریخ کو ہماری غیور نوجوان کے ساتھ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھی شانہ بشانہ نکلے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو آج ایک فیصلہ لینا ہوگا کہ ہم جب تک میری سانس چلے گی ہم شریعت محمدی کے ساتھ کوئی کھلواڑ برداشت نہیں کریں گے، میں مبارکباد دیتا ہوں پیس لونگ سٹیزنز کو جنہوں نے ملعون نازیہ الہی خان کے خلاف مسلسل تحریکیں چلا رہے ہیں اور مسلسل کورٹ میں یہ لوگ پیش ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف یہ لوگ پوری حرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام مالک سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اے امام مالک یہ بتاؤ، جب امت زندہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی جائے اور یہ امت کچھ نہ کرے تو اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے فرمایا اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں، اسے مر جانا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ آپ اگر زندہ ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ لاشیں صرف مردہ نہیں ہوتی،
بلکہ زندہ لاشیں بھی ہوتی ہیں جن کے سامنے مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، قرآن کے اوراق کو جلائے جاتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ جو ہمارے محافظ ہیں وہی ٹرین میں 3 مسلمانوں کے اوپر گولیاں بھی چلاتے ہیں۔ لہذا آپ کو جاگنا ہوگا۔ ہمارا مقصد آپ کو جگانا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے، آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ تیار ہو جائیں۔ اگر آپ تیار نہیں ہوئے اور آپ نے وقت نہیں دیا تو یقین مانیں آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی، نہیں کریں گی، نہیں کریں گے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اپنی پراپرٹی کو، اپنی زمین کے حصہ کو اس لیے وقف کیا کہ باوجود وسعت کے جب ہندوستان کی زمین تنگ ہو جائے تو اس کے ذریعے آمدنی سے، وقف کی پراپرٹی سے مسلمان اپنے یتیم، مساکین، غربا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ آپ کو بتا دیں کل 6 دسمبر کا دن تھا۔ آج مسلسل 32 سال ہو گئے۔ جو مسجد 1528 میں صوبہ اتر پردیش کے ضلع ایودھیا میں میر باقی جو سپاہ سالار تھے ظہیر الدین محمد بابر کے، انہوں نے بنائی تھی، لیکن افسوس صد افسوس 1949 کو ہنومان گڑھی کے ایک مہن جن کا نام ابھے رام داس تھا، انہوں نے چپکے سے رات کے اندھیرے میں مسجد کے گود میں، مسجد کے اندر میں ایک بت یعنی مورتی لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت چونکہ اگر میں بابری مسجد کی بات نہ کروں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی، بڑی ناانصافی ہوگی۔ یقین مانے ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے، آنے والی نسلوں کو بتانا ہے اور یہ بتا کر جانا ہے کہ بیٹا کبھی رام جنم بھومی کی جگہ پہ ہماری مسجد بھی ہوا کرتی تھی، لیکن دولت، اقتدار کے بھوکے لالچی سوداگروں نے ایک ایسا سودا کیا، مندر اور مسجد کا سودا۔ بظاہر یہ کچھ اور تھا، اس کے پیچھے کچھ اور کھیل چل رہی تھی، ان کو اقتدار پہ قبضہ ہونا تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں اور بچوں کو یہ وصیت کریں کہ وہ اپنے بچے کو بتائیں تاکہ آپ کے نسلوں میں سے کوئی صالح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی طارق بن زیاد پیدا ہو، کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہو، کوئی بھگت پیدا ہو اور کوئی سبھاش چندر بوس پیدا ہو۔ وقت کم ہے، لہٰذا میں اپنی ماؤں، بہنوں اور خصوصی طور پہ اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ 27 دسمبر کو کلکتہ میں جہاں بھی اعلان کریں گے، کامران صاحب اعلان، اس کے کنوینر جو ہے کامران صاحب ہیں، جب اعلان کریں آپ یہ نہ دیکھیں یہ شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کہ دیوبندی ہے، کہ اہل حدیث ہے۔ جب آپ کے کانوں سے 27 دسمبر کس جگہ جانا ہے، نکلنا ہے، تو آپ غول کے غول ایسا نکلے، اتنی زور سی آواز لگائیں کہ آپ کی آواز کی صدائیں دلی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں گونجیں انشاءاللہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینے کے لیے کوہرام مچا دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔